موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ آئیے موضوع کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرے صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا دور ہے جو صحابہ کو دیکھ چکے ہیں اور ایمان کی حالت میں، اور وہ صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو پایا اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مرتدین جیسے منکرین زکوٰۃ تھے، یا جھوٹے دعوے دار نبوت کو ماننے والے جو بعد میں قبائل جو کہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے، وہ اس تعبیر میں شامل نہیں ہیں، وہ اس خوشخبری میں شامل نہیں ہیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ جہاں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریوں کا ذکر ہے، اس کے لیے خوشخبریوں کا محور ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی ایک شخص کو اگر آپ نے خوشخبری دی ہے تو اس خوشخبری کے لیے اس کا ایمان کی حالت میں صوم و صلاۃ تقویٰ کے معیار پر اترنا بھی ضروری ہے، تب جا کے وہ اس خوشخبری کا مصداق ٹھہرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا، پھر اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر اس کے بعد وہ زمانہ صحابہ کا کہ صحابہ کو تو نہیں دیکھا، حضور کو بھی نہیں دیکھا، حضور کے صحابہ کے دیکھنے والوں کو انہوں نے دیکھا۔ کتنے کریم ہیں وہ لوگ کہ جو ان تین دور میں گزر چکے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا پھر خطرات اور فتنے ایسے تمہاری طرف لپکیں گے جیسے کوئی تسبیح ٹوٹتی ہے اور دانے ایک دوسرے کے پیچھے گرتے ہیں، پھر لگاتار تمہارے اوپر فتنے آئیں گے۔ اب ہم حضور کے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ امید رکھنا چھوڑ دیں کہ ہم خیر کے دور میں واپس لوٹ جائیں گے۔ جب تک امام مہدی کا دور نہیں آتا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم خیر کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ یہ زمانہ بڑا ہی مشکل زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پھانک کے رکھنے کا زمانہ ہے۔ اگر اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے قدم گن گن کے رکھنے ہوں گے، اپنی سانس گن گن کے نکالنی ہوگی، اور سوچنا ہوگا کہ یہ میرے سانس کس جگہ پہ خرچ ہو رہی ہیں، میرے قدم کس طرف چل رہی ہیں۔ یہ ہے وہ وقت جو ہم سب کو سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضور کا ایک دور وہ گزرا جو خلافت راشدہ کا بہترین درخشندہ دور تھا۔ وہ 33 سال کے اس دور کو اکٹھا کر کے حضور کی اس بشارت پر آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، میرا بیٹا حسن، میرا نواسہ حسن، یہ وہ ہے کہ جو دو جماعتوں میں مسلمانوں کے اندر، یہ بھی نہیں فرمایا کہ منافقوں کے اندر، یہ نہیں کہا کہ کافروں کے اندر، آپ نے فرمایا کہ جو دو میری جماعتوں کے اندر، میرے مسلمانوں کے گروہوں کے اندر ایک ایسی سلوک کا، ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے گا کہ 54 لاکھ مربع میل پر سیدنا حسن کی حکومت تھی۔ کتنی؟ 54 لاکھ۔ اور آپ کو یہ پتہ ہو کل زمین کا رقبہ کتنا ہے؟ 1,24,00,000 کم و بیش مربع میل ہے۔ اب اندازہ کیجیے 54 لاکھ مربع میل تک سیدنا حسن کے دور میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پروانوں کو حکومت زمین پر عطا کر دی تھی، اور وہ وعدہ سچا کر دیا جو قرآن نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ قَوْمِهِمْ أَمْنًا۔ جو دین کو محور بناتا ہے، نقطہ نظر بناتا ہے، آئیڈیل بناتا ہے، اور اپنا منشور اور دستور بناتا ہے، ہم اس حاکم کو دنیا کی حکومتیں عطا کریں گے۔ وہ حکومتیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دور میں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو 23 سالہ نبوی دور ہے، جو حکومت کا دور ہے، آپ کی بادشاہت کا دور ہے، آپ کی حاکمیت کا دور ہے، آپ کی نبوت کا دور ہے، اور نبوت سے بڑھ کر حاکمیت نہیں ہوتی۔ نبی از خود حاکم بھی ہوتا ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی حاکم اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کا اعلان ہوتا ہے اس ملک کی حکومت، اگر وہ نبی اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے تو تب تو اس کو روا ہے، ورنہ وہ حکومت کرنے کا روادار نہیں رہتا، اس کو حق نہیں کہ وہ حکومت کرے۔ یہی وجہ تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 23 سالہ مکی اور مدنی دور، جس میں کتنی تفصیل ہے، آگے سیرت کے انشاءاللہ واقعات آئیں گے جو سیرت کے حوالے سے پیش کیے جائیں گے، 12 ربیع الاول کے حوالوں سے۔ تو آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو کہ 23 سالہ نبوی اور ہجری، یہ نبوت کا یہ دور جو چلتا رہا، جس میں آپ نے 9 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ اب اندازہ کیجیے، 9 لاکھ مربع میل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم رہی۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا جو 2 سال کم و بیش آپ کا جاری و ساری رہا، جس میں آپ نے 11 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا جو کم و بیش 10.5 سال تک رہا، جس میں 33 لاکھ مربع میل پر یہ حکومت اسلام کی خلافت راشدہ کی آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا پھر خلافت راشدہ کا وہ بہترین درشندہ دور آگے بڑھتا ہے جو کم و بیش آپ کے 13.5 سال تک محیط رہا، اور پھر 44 لاکھ مربع میل تک یہ حکومت پھیل جاتی ہے، چلتے آئی، یہاں تک کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے 44 لاکھ مربع میل تک یہ حکومت پھیل چکی ہوتی ہے۔ جب سیدنا حسن سے پہلے علی مرتضیٰ کا دور آتا ہے جو 5 سال تک محیط رہتا ہے، اس میں بھی یہ دور چلتا رہا، لیکن ایک منافقین کی چالوں کا وہ یعنی محاصرے میں آ گیا، جس وجہ سے اس دور خلافت علوی میں پھر یہ رقبہ اسلام کا آگے بڑھنا رک گیا۔ میرے بھائیوں، جب تک نفاق سے تم بچتے رہو گے اس وقت تک اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ جب امت میں نفاق شروع ہو جاتا ہے، منافقین جب منافقت کرتے ہیں اور آپ ان کے کرندے بن جاتے ہو اور ان کی زبان اور ان کی کلام بن جاتے ہو، تو پھر اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کا 5 سالہ دور، مگر اس میں کوئی رقبہ آگے نہیں بڑھتا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہی گھر کے اندر سے ان لوگوں کی منافقت جو بحر کے لوگ تھے، جو صحابہ میں گھس گئے، جو مدینہ میں گھس گئے، جو مکہ میں گھس گئے، انہوں نے اسلام کی ان بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ کاش سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے وقت اس ابو لولو فیروز نامی شخص کی موت واقع نہ ہوتی تو یہ راز دفن نہ ہوتا کہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں نبوی مسلح پہ آ کر بھی وار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ کافرین مجوسیوں کا کام ہے، یہ مشرکین کا کام ہے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلا وار بھی مجوسیوں کا عمر فاروق پہ ہوتا ہے، اور وہ وار یہ ثابت کرتا ہے کہ قیامت تک مسلمان حکمرانوں میں جو نفاق پیدا کرنے والے لوگ ہوں گے وہ مومن نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، وہ ان کافروں کے ایجنٹ ہوں گے جو مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی، مدارس میں بھی، خانقاہوں میں بھی، امام بارگاہوں میں بھی، کلیساؤں میں بھی، اور چرچوں میں بھی، اور مندروں میں بھی وہ بد امنی کو قائم کریں گے۔ سب سے پہلی بد امنی مسلح نبوی پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی امامت کے وقت ابو لولو فیروز نامی نے آپ پر وار کر کے کی۔ یہ راز دفن نہ ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ اس راز کو، اس سازش کو بنانے والے کون تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے اس قاتل کے اپنے آپ کو مار دینے کے بعد یہ راز خود بہت دفن ہو گیا، یہاں تک کہ اس راز کے دفن ہونے کے بعد سیدنا عثمان کا دور آیا، اور پھر سیدنا عثمان مظلوم مدینہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ گھر کے اندر 40 دن کے فاقہ کے ساتھ اور 10 دن کے کھانا پانی بند ہونے کے بعد اس حال میں آپ کو شہید کر دیا گیا کہ جس وقت ایک عام انسان بھی 3 دن 4 دن 6 دن 7 دن پیاسا رہنے کے بعد خود ہی مر جاتا ہے، مگر ان ظالموں نے، ان کافروں نے، ان منافقین نے جنہوں نے اس سازش کو تیار کیا، آپ کے گھر کے دروازے کو توڑ کر پیچھے سے داخل ہو کر حسن و حسین کریمین کے پارا دینے کے باوجود بھی آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ ظالم پیچھے گھر کے عقب سے داخل ہوں گے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کے سامنے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی نائلہ کے ہاتھ کی انگلیاں آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں، ان ظالموں کی تلواریں اور نیزیں حضرت اماں نائلہ کے انگلیوں کو بھی کاٹ دیتی ہیں، اور یوں ہی گائے کی طرح
مظلوم مدینہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بس عثمان کی شہادت کے بعد پھر ایسا دور چلتا ہے جو پھر آخر تک قتل و غارت کا دور ہوتا ہے کہ جس کی بشارت خود سیدنا علی اور سیدنا حسن حسین کریمین نے اپنے خواب میں بتائی کہ آسمان سے آگ کی بارش برستی ہے، خون کی بارش برستی ہے۔ یوں ہی 32,000 صحابہ کرام پھر جنگ صفین اور جنگ جمل وغیرہ میں پھر شہادت کے جام نوش کرتے ہیں۔ یہ تو تاریخ ہماری شہادتوں ہی سے بھری پڑی ہے۔ اسلام تو ساری ہی تاریخ شہادت کا ہی نام ہے۔ کون کہتا ہے کہ شہادت مطلوب مقصود مومن نہیں؟ یہ تو میرے محبوب کا محبوب اور مشغول اور محبوب اور یعنی نہایت ہی پسندیدہ یہ مشغلہ تھا جہاد، مگر آپ کا درجہ نبوت کا وہ صداقت صدیق سے بھی بڑھ کر ہے، صدیقین سے بھی بڑھ کر ہے، شہداء سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے آپ کو شہادت کے جام سے نوش نہیں کرایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سیدنا عثمان کا دور بھی چل پڑتا ہے، یہاں تک کہ سیدنا علی کا 5 سالہ دور ختم ہوتا ہے، اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کا شروع ہوتا ہے، جو 6 مہینے کی مدت کو پورا کرنے میں 54 لاکھ مربع میل کی حکومت پر محیط ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجیے سیدنا حسن کے اس دور میں سیدنا علی کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کا کس قدر سیدنا حسن کے ساتھ تعاون چلا، کس قدر صحابہ کی محبت چلی، کس قدر لشکر کشی ہوئی، کس قدر پھر لشکر روانہ کیے گئے کہ جہاں 44 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی وہاں 44 سے 54 لاکھ مربع میل کی حکومت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی 6 مہینے کے اندر اندر۔ تو معلوم ہوا سیدنا معاویہ بھی اس وقت زندہ تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، سیدنا حسین بھی دست و بازو تھے، اور یوں ہی اسلام کا پھر ایک درشندہ دور پھر سے شروع ہوتا ہے۔ مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، میرے بیٹے نواسے حسن نے وہ کام کرنا ہے جو میری 2 جماعتوں میں ایک ایسی مصالحت کا کردار ادا کرنا ہے کہ جس مصالحت پر 2 بڑی جماعتوں میں کچھ تو خون کی ایک بہت بڑی ہولی کھیلنے کا خطرہ سیدنا حسن میرے نواسے کے ذریعے ختم ہو جانا ہے۔ اور حسن اپنی حکومت اور اپنی خلافت کی اس قربانی کو دے کر امت کے اندر انتشار سے بچاتے ہوئے روز قیامت مصلح اعظم کے طور پر تمام مصلحین میں مصالحت کرنے والوں میں امام بن کر کھڑے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن اور حسین یہ جنتیوں کے سرداروں میں سردار ہوں گے۔ ایک سردار مصالحین کے اندر مصلح اعظم بن کے کھڑا ہوگا حسن کی شکل میں، اور ایک شہید بن کر تمام شہداء میں خانوادہ رسول کے اندر شہیدوں کا امام بن کر، امام الشہداء بن کر، سید الشہداء بن کر اس کام کو کھڑا کرتے ہوئے شہادت کا جام پی کر روز قیامت حسین کی شکل میں کھڑا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے اس حدیث پر ہی اپنی بات کو تمہیدی طور پر شروع کیا کہ میں نے کہا ایک دور خلافت کا ہے، ایک دور بادشاہت کا ہے۔ خلافت کا دور 33 سال تک پورا ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد ایک بہترین بادشاہت کا دور چلتا ہے جو 1929 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ تک باقی رہنے والا یہ وہ دور ہے جس کو دور بادشاہت کہو، دور ملوکیت کہو، پھر بعد میں خلافت عثمانیہ کہو، جس طریقے سے بھی اس کو بنو عباس، بنو امیہ جس انداز سے پیش کرو، یہ پھر ایک ایسا روشن تابناک دور چلتا ہے جو اگرچہ آپس کی جنگوں میں، آپس کی لڑائیوں میں ضرور ایک دوسرے کے سینہ سپر رہنے کے باوجود مگر ایمان کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کرتا۔ آج امت محمد کو یہ پیغام ہے، ان حکمرانوں کو یہ پیغام ہے کہ جو آپس کی لڑائیوں میں، جھگڑوں میں نہ صرف دنیا کی خواہش اور حسد اور ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایمان کی بنیادوں کو کھوکھلا ہونے سے بچائیں اور اپنے ان مؤسسین کو اور ان بہترین نامور جو ہمارے قائدین کو جو حکومتیں کر کے گئے ہیں ان کو اپنی لہ عمل بنائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نبوی میں بیٹھنے والے 40 کاتبین وحی میں سے یا 13 کاتبین وحی میں سے
یا 19 کاتبین وحی میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر جب وحی مبارک اترا کرتی تھی تو کم و بیش کم سے کم تعداد 13 کی ہوتی تھی یا کم سے کم 19 کی ہوتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے کاتبین وحی کی تعداد 40 ہے۔ ان 40 کاتبین وحی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 6واں نمبر ہے، جو آپ کی کتابت کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ کتابت وحی کا کام آپ نے سن 6 ہجری سے شروع کر رکھا تھا۔ اور یہ یاد رکھو، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، وہ ایمان 8 ہجری کے بعد فتح مکہ کے بعد لاتے ہیں، مگر امیر معاویہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ یہ آپ پر ایمان پہلے لا چکے ہوتے ہیں، اور امیر معاویہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ 6 ہجری میں اپنے ایمان کو زہر کرتے ہیں۔ اور اس حال میں جب فتح مکہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان کرتے ہیں من اغلق بابہ فهو آمن، جو شخص اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے آج اس کے لیے بھی امن ہے، ہماری تلوار اس کے سر کو تن سے جدا نہیں کرے گی۔ اگر وہ آج اپنے ہتھیار کو روک کر، ہتھیار کو پھینک کر گھر کے اندر امن کر لے، اپنا دروازہ بند کر دے، مقابلے میں نہ آئے، لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ کے اس موقع پر جہاں مکہ والوں نے آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کے صحابہ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، اور آپ نے شعب ابی طالب میں 3 سال تک ان کافروں کے ظلم و ستم سے، مشرکین مکہ کے بائیکاٹ کی وجہ سے 3 سال تک شعب ابی طالب کی اس گھاٹی، یعنی ابی طالب کی اس گھاٹی کے اندر 3 سال تک پتے چبائے اور کھانا نہ ملتا رہا۔ دور دور سے کوئی صحابی، کسی کا رشتہ دار کھانا پھینکتا تھا، یوں ہی انہوں نے زندگی گزاری خانوادہ رسول ابو طالب کے ساتھ۔ ابو طالب بھی ان قربانیوں میں رسول اللہ کے شانہ بشانہ رہے۔ لمبی تاریخ ہے اسلام کی، تھوڑے سے وقت میں کیا کیا پیش کیا جائے، کس کس موتی کو، اس کی خوبصورتی کو پیش کیا جائے، اور کس اللہ کے شانہ بشانہ رہے۔ لمبی تاریخ ہے اسلام کی، تھوڑے سے وقت میں کیا کیا پیش کیا جائے، کس کس موتی کو، اس کی خوبصورتی کو پیش کیا جائے، اور کس بات کو کھول کر پیش کیا جائے۔ مختصر، یہاں تک کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اغلق بابہ هو آمن، جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن ہے۔ ایک جنگی آداب بتا دیے کہ جنگ کے فتح ہونے کے بعد مسلمان حکمرانوں کو قانون بتا دیا کہ ان کو عام انسانوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں، جو مقابلے میں آئے ان کو قتل کریں، جو مقابلے میں نہ آئے ان کو چھوڑ دیں۔ من اغلق بابہ هو آمن، پھر فرمایا من دخل دار ابی سفیان، پھر اس سے پہلے فرمایا من دخل مسجد الحرام فهو آمن، جو شخص مسجد حرام میں آ جائے یعنی مومن بن کر، اسلام لا کر، تو اس کو بھی امن ہے، مگر ابن اختل کو آج نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ بیت اللہ میں داخل اس نے بیت اللہ کعبۃ اللہ کے اوپر لپٹے ہوئے خلاف نے اپنے آپ کو لپیٹ کر بچانا چاہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اس شاطر رسول کو بیت اللہ کے اندر بھی قتل کر دیا جائے۔ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ابن اختل کو بیت اللہ کی چار دیواری میں اس بیت اللہ کے خلاف میں لپٹے ہوئے حالت میں بھی حضور نے حکم کیا اس کو یہاں قتل کر دو۔ میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، وہ حضور کی بیویوں پر گستاخی کرتا تھا، وہ حضور کی بیٹوں پر مذاق اور استہزاء کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ابو سفیان جو کہ امیر معاویہ کے والد ہیں، امیر معاویہ کی پہلے سے اسلام میں دخول اور اسلام سے محبت، اور امیر معاویہ کی بہن کا نکاح سید الرسول سیدنا محمد الرسول اللہ سے ام حبیبہ کا ہوا۔ ام حبیبہ سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہے، اور سیدنا امیر معاویہ کی بیوی قریبۃ الصغریٰ جو آپ کی بیوی تھی وہ ام المؤمنین ام سلمہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اس کی وہ الاتی بہن تھی۔ الاتی بہن سے مراد ماں باپ شریک بہن، جس کی ماں الگ الگ ہو اور باپ ایک ہو، تو وہ باپ شریک بہن تھی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہم زلف بھی تھے، اور پھر سالے بھی تھے، اور کاتب وحی
بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا بتایا جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا، یہ واقعات رونگار ہونے تھے۔ سیدنا حسین کی شہادت، سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے واقعات، یہ ایک ایسے واقعات ہیں جس سے سر منہ تفاوت نہیں ہو سکتا، ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جہاں علی اور معاویہ کا اگر کوئی آپس میں معاملہ لڑائی جھگڑے کا ہوا تو میرے بھائی اور دوستو، ہم خاندادہ رسول میں کس قسم کا حق رکھتے ہیں؟ کیا کسی رشتہ دار کے آپس کی لڑائی میں، کسی بہر کے آدمی کو رشتہ داروں کی لڑائی میں آنے کا حق حاصل ہے؟ جب نہیں ہے تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، مگر عظمت رسول، آل رسول سے محبت کا اظہار کرنے کی خاطر تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسالک کے حق کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر امیر معاویہ اور علی کے زمانے میں ہم ہوتے تو ہم سیدنا علی کی حمایت کرتے، ہم سیدنا علی کے دستے بازو بنتے، ہم سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مگر بلوائیوں نے اور منافقین نے وہ کردار ادا کیا جو آپس کی منافرت کو انہوں نے بھڑکایا اور لڑائی جھگڑے کو طول دیا، کیونکہ اسلام کا نشأت ثانیہ کا دور اتنا طویل چلنے والا دور جو 1929 تک سلطنت عثمانیہ تک قائم رہتا ہے، ان کی سازشیں چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ 1929 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ خلافت کا پھر خاتمہ ہوتا ہے، وہ بھی ان منافقین کی وجہ سے۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو میں نے ایک مختصر الفاظ میں آپ کو گوشت گدار کھدانے کے بعد یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ خبردار، جو صحابہ ہیں، صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان کی آپس میں رحیمیت، ان کی آپس میں شفقت، ان کی آپس میں محبت، اس کی کوئی مثال اس سے بڑھ کر نہیں دے سکتا جو قرآن نے مثال دی ہے کہ وہ آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کی لڑائی جھگڑوں کو ان کے کفر و اسلام کی جنگ ثابت کریں۔ اس لیے میں نے تمہیداً یہ پہلے کہہ دیا کہ ایک دور خلافت کا چلتا ہے، ایک دور بادشاہت کا چلتا ہے۔ خلافت کا دور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی 6 مہینے کی اس خلافت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، مگر یہ عظیم بادشاہت اور ملوکیت اور حاکمیت کا اسلام کا یہ دور وہ بھی کسی تعریف سے بغیر رہے ناقابل یعنی بیان ہے کہ اس کو ضرور بیان کیا جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام گرامی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کے والد ابو سفیان بن حرب، اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن، آپ کی والدہ کا نام ہندہ، جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ احد کی جنگ میں شہید ہونے والے، سید الشہداء کا لقب رسول اللہ کی زندگی میں پانے والے، وہ امیر حمزہ چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے اس نے کلیجہ چبایا، مگر جب اسلام قبول کیا تو آپ نے اس عمل کو بھی بھلا دیا۔ یہ ہے رحیمیت و شفقیت، یہ ہے شفقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو کسی کے اسلام کے قبول ہونے میں اس قدر محبت تھی کہ اپنے گھر کے چچا کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا۔ اور وہ وحشی بن حرب جس نے سیدنا حمزہ کے 13 ٹکڑے کیے تھے، اس نے بھی اسلام قبول کیا تو اس کو بھی حضور نے قبول کر لیا۔ تو آج امت کیا کر رہی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دست و گریبان ہوتی ہے، اسلام اور دین کو بھول جاتی ہے، ایمان کو بھول جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کو ایسے قتل کرتی ہے جیسا کہ اس کا اسلام اور کفر کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 602 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور آپ کی عمر تقریباً 77 یا 78 یا بعض کے دیکھ 79 سال تھی۔ آپ کا دفن دمشق میں ہوا، شام کے اس علاقے میں۔ آپ کا اظہار نبوت کے وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 5 یا 4 برس کی تھی۔ اسلام لانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اسلام لانے کے وقت جو
اسلام لانے کے وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی 25 سال تھی، یہ مجھ سے مغالطہ ہو گیا، اسلام لانے کے وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی، باعتبار ولادت کے 5 سال بعثت نبی سے پہلے پیدا ہوئے، یعنی جس وقت اسلام کا اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 5 سال تھی، اور جس وقت آپ ایمان قبول کرتے ہیں یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی 25 سال عمر ہوتی ہے، تو معلوم ہوا ہجرت کے کم سے کم 6 ہجری یا 5 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان کو قبول فرماتے ہیں، اور یوں ہی آپ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی امیر معاویہ جو کاتب وحی بھی تھے، آپ کی خلافت کا دور یا آپ کی بادشاہت کا دور، ملوکیت کے دور میں آپ نے جس طریقے سے اپنی خلافت کا اظہار کیا 20 سال تک چلتا ہے، اور 20 سال کی اس خلافت کے طویل ترین دور میں سیدنا حسن 10 سال تک زندہ رہتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 20 سال تک امیر معاویہ کی خلافت کے دور میں زندہ رہتے ہیں، مگر کوئی کربلا برپا نہیں کرتے۔ یہ ایک عظیم مثال کے طور پر پیش آنے والا واقعہ جو امت محمد کو بیان کرنے کے قابل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا حسن اپنی خلافت کے تاج کو اتار کر اس لیے حوالے کرتے ہیں کیونکہ امیر معاویہ ایک جنگجو بھی تھے، سیاسی مدبر بھی تھے، اور اس طرح مفکر بھی تھے، اور کاتب بھی تھے، حساب دان بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا دی تھی کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، اور پھر اس کو شہروں میں حکمرانی اور حاکمیت عطا کر، اور یہاں تک فرمایا وقہ العذاب، اور اس سے عذاب کو دور کر دے، اور اسے عذاب جہنم سے بچا لینا اگر کوئی بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جائے۔ حضور کی پیشگی دعا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ ہو چکی ہے۔ جب یہ ہو چکی ہے، اگر بشری تقاضے کے تحت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اگر یزید ابن معاویہ کے حق میں اس وقت کیونکہ وہ جنگجو تھا، سالار تھا، طاقتور تھا، قوت والا تھا، 1-2 مار کے وہ فاتح بن کر حل کر چکا تھا، تو اگر انہوں سے یہ غلطی ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے یہ ارشاد بھی قابل غور ہیں کہ میں اگرچہ خلافت کا یہ تاج یزید کے سر پہ رکھ کے جا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی اگر غلطی بھی ہو گئی تو ہو سکتی ہے کیونکہ نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، نبیوں سے معصوم ہونے کی حیثیت سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ باقی سب کائنات میں جو جتنا بھی کریم کیوں نہ ہو، جتنا بھی اللہ کے نزدیک قریب کیوں نہ ہو، اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ تو یہ غلطی سرزد ہوئی ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مگر اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلے سے دعا دی واقعی العذاب، اے اللہ اگر معاویہ سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو اس غلطی کو تم معاف کر دینا اور جہنم کے عذاب سے اس کو بچا دینا۔ لیکن امیر معاویہ نے جاتے ہوئے وصیت چھوڑی تھی کہ ابن یزید اے یزید یعنی معاویہ میرے بیٹے بات سن لو، اگر تم نے اسلام اور دین کے مطابق اگر حکمرانی کے حقوق پورے کیے تو تیرا حق رہے گا، ورنہ تجھ سے پھر خلافت چھین لی جائے گی۔ یہاں تک کہ نصیحت بھی کی کہ حضور کے خانوادہ، حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ پیار سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، کیونکہ میں نے پوری زندگی میں 20 سال تک جو اپنی حکومت قائم رکھی ہے میں خانوادہ رسول کی خدمت کے بلبوتے پہ قائم رہا۔ سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو 5 لاکھ دینار سالانہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے جیب سے عطا کیا کرتے تھے، جو ان کو اللہ نے مال غنیمت میں جو عطا کر رکھا تھا۔ یوں ہی سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کے گھر کے سارے خرچے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورا کرتے تھے۔ وہ آپس میں رحیم و شفیق تھے۔ بعد میں آنے والے واقعات ان کو بیس بنا کر ان کی آپس کی لڑائیوں کو، جھگڑوں کو کفر و اسلام کی جنگ نہ بنایا جائے، یہ ہمارے لیے ایک لائح عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچا کر رکھے، منافقت سے بچا کر رکھے، آپس کی لڑائیوں سے بچا کے رکھے، اور آپس کی تعصب، حسد، بغض، عناد سے
بچا کے رکھے۔ جو دل بغض و عناد سے پاک ہوتا ہے، جو دل دوسروں کو برائی سے روکتا ہے، جو دل دوسروں کے بارے میں برائی نہیں کرتا، غلط نہیں سوچتا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے حق میں کوئی برائی کرے تو اس برائی کو اس کے قریب آنے سے روک دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بھی، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، اللہم اجعلہ ہادیا۔ یہ دعا ہے امیر معاویہ کے بارے میں۔ حضور علیہ السلام کی جامع ترمذی کی یہ روایات پیش کر رہا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، اور وہ مہدیًا صرف ہدایت دینے والا نہیں بلکہ اس کو خود بھی مہتد بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے۔ پھر فرمایا واہد بھی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں جو آپ کی سیاست اور کردار و حکومت میں سب سے عظیم ترین واقعات میں صرف ایک واقعہ پیش کر کے بات ختم کروں گا کہ آپ نے سب سے پہلے اسلامی بیڑے کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلا جنگی بیڑا جو تیار کیا گیا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیار کیا، جو 4000 میل کے وسیع سمندر میں اتارا گیا، 4000 میل کے احاطے میں داخل ہونے والا وہ جنگی بیڑا، وہ بڑا بیڑا جس کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شمالی افریقہ کے جنگلات کی لکڑی کو کاٹنے کی خاطر 40,000 فوجی ماہرین بھیجے۔ 40,000 فوجی ماہرین نے اس جنگی بیڑے کو، بحری بیڑے کو تیار کیا، جس جنگی بحری بیڑے کے اوپر 1700 بحری جہاز تیار کیے گئے جو اس کے اوپر لادے گئے۔ کتنا بڑا وہ جنگی بحری بیڑا تھا کہ جس کے اوپر، جس کی پیٹھ پر 1700 بحری جہازوں کو لادا گیا، جبکہ اس وقت مقابلے میں روم کی سلطنت قیصر روم جس کے پاس 600 بحری جہاز تھے، آپ نے اس کے مقابلے میں اپنی عزم و ہمت اور اپنی طاقت و قوت اور اپنی جنگی آلات کا اظہار کر کے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں جینا ہے کفر کے خلاف تو سب سے پہلے اپنی جنگی حرب آلات کو پیدا کرو اور اپنی ایٹمی پاور اور طاقت کو حفاظت کے ساتھ قوت بنا کر دشمنوں پر رعب بنا کر پیش کرو، تب جا کر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یوں ہی یہ ایک بہت بڑا جنگی بیڑا تیار کرنے کے بعد جب جنگ کا اعلان کیا تو آپ نے 5400 علاقے افریقہ کے جو 70 جزیرے فتح کیے، ان میں 70 جزیروں کے اندر 5400 علاقے فتح کیے، جس میں کیساریہ اتنا بڑا علاقہ تھا، اتنا بڑا شہر تھا کہ جس کے 3000 بازار تھے اور جس میں 1,00,000 فوج گشت کیا کرتی تھی، اس پر جا کے قبضہ کیا۔ 60,000 کا یہ لشکر جرار سیدنا امیر معاویہ کی قیادت میں جا کر روم کو شکست دیتا ہے، کیساریہ کی حکومت پہ قبضہ کرتا ہے۔ شوال 19 ہجری میں یہ محاصرہ ہوتا ہے۔ پھر کیساریہ میں ایک ایسی بڑی مسجد بنائی جاتی ہے جو آپ کی بادشاہی مسجد سے 4 گنا بڑی کیساریہ کی وہ مسجد جو کہ حضرت امیر معاویہ نے کیساریہ کے اندر قائم کی۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے، حکمرانوں اگر فتح کے بعد اپنی فتح کو قائم دائم رکھنا ہے تو پھر مساجد کے نظام کو قائم کرنا ہوگا، مدارس کے نظام کو بحال رکھنا ہوگا، خانقاہوں کو آباد کرنا ہوگا۔ جو ہی تمہاری اور ہماری صحیح تربیت ہوگی، جب تربیت صحیح ہوگی تو پھر ملک کے اندر فساد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے چاہنے والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔